الحمد للہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ مولانا ابی الحسن والحسین علی المرتضیٰ وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وسائر الاصحاب التقى والنقى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج 21 رمضان ہے. آج سے 1403 سال قبل ماہ رمضان المبارک کے انہی ایام میں باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دنیا سے تشریف لے گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تہجد کے وقت آپ نے اپنے نور نظر راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا امام حسن المجتبیٰ آپ کو فرمایا کہ بیٹا آج شب جمعہ ہے اور صبح یوم بدر، گھر والوں کو بیدار کرو اور وہ اپنی عبادات اور اپنے معمولات کو پورا کریں. اور پھر انہوں نے فرمایا بیٹا میں نے رات آپ کے نانا کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے ان سے امت کی کج روی اور بے اعتنائی کا شکوہ کیا ہے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹا مجھے کہا کہ علی تم جو چاہتے ہو اس کی دعا کر دو. میں نے دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں یعنی جن میں ہوں اس قوم سے بہتر مصاحبت عطا فرما اور ان لوگوں پر بدتر لوگوں کو مسلط کر دے. یہ بات چیت جاری تھی کہ کوفہ کی جامع مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی. ابن نباہ آگے بڑھا، آپ مسجد کی طرف آپ نے پیش قدمی فرمائی. مسجد کے اندر داخل ہوئے. ابن ملجم اس نے زہر سے بھجی ہوئی تلوار سے کاری ضرب لگائی. آپ فرش زمین پر تشریف فرما ہوئے اور یہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان جاتی نہیں مرگ بدن سے. یہ کیسے لوگ تھے جو جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی کامیاب و کامران ٹھہرے، اور ان کے دشمن ان کے بدخواہ جانیں لے کر اور دنیاوی اقتدار حاصل کر کے بھی خائب و خاسر ہی رہے. آپ نے حضرت امام حسن کو فرمایا کہ میرے دشمن کو، میرے قاتل کو وہی کھانا کھلانا جس کا اہتمام میرے لیے کرتے ہو، اس کو ویسے ہی ٹھہرانا جیسے میں ٹھہرتا ہوں. اگر اس کے وار سے میں بچ گیا تو اس کا فیصلہ از خود کروں گا، بصورت دیگر ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دینا. پھر فرمایا بیٹا حسن دیکھو میرے کفن کے لیے قیمتی کپڑے کا استعمال نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرماتے سنا ہے. اور پھر آل ہاشم کو فرمایا ہے بنی عبد المطلب میرے بعد خون ریزی نہ کرنا اور دیکھنا میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے ناک کان اور ہونٹ نہ کاٹنا، اس لیے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگرچہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو. تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا امام مشارق والمغارب، آپ کے زبان گوہر بار سے کلمہ شہادت بلند ہوا اور آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ناظرین، یہ وہ ایام ہیں جب تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام اس عظیم تر بطل جلیل اور فرد وحید کے عقیدتوں ارادتوں سے آراستہ ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے۔ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر تو مثل گوہر تابندہ اور چمکدار ہے اور تیری حکمت اور تیری دانش کے بہت چرچے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس کا غلام ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، اور دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ حب اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ اقبال نے کہا کہ میری زندگی از ولائے دود مانش زندام، در جہاں مثل گوہر تابندام، کہ لوگوں میں اس عظیم خانوادے کا غلام ہوں جن کے در کے ٹکڑے اور جن کی خاک کے ذرے انسان کو دنیا میں تاباں اور چمکدار بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اقبال نے کہا کہ ذات او دروازہ شہر علوم، کہ آپ کی وہ ہستی ہے، آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا وَأَنَا دار الحکمت والی بابوہا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم۔ اور پھر حضرت اقبال حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں جب نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کہ یہ امام حسن وہ امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کے پدر بزرگوار جو بسم اللہ کی بے ہیں، یعنی علوم قرآن کا دروازہ۔ اور از خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں چاہوں تو بسم اللہ کی بے سے اتنے علوم و معرف لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ان کی تدوین اور ان کا حجم اور اس کی تخلیق اور تحقیق اس قدر ضخیم ہو جائے کہ ایک اونٹ کے وزن، ایک اونٹ کے اٹھائے جانے والے وزن کے برابر وہ ہو جائے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کوفے کے منبر پر بیٹھتے اور کہتے سلونی قبل ان تفقدونی، اور آپ فرماتے کہ سلونی فواللہ لا تسالونی، کہ لوگوں مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میرے بعد تمہیں کوئی اور ایسا فرد نہیں ملے گا جس سے تم جو پوچھو اس کا جواب دے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو علوم قرآن کے بارے میں، قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہیں کسی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یا کہیں بلندی سے اترتے ہوئے، کہیں رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی ذات، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت، آپ کی بارگاہ میں آج ہم اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت وقی اور بہت معتبر علامہ مفتی محمد اقبال چشتی، خواجہ غلام قطب الدین فریدی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج شہباز قمر فریدی۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم مبارک العزیز، غالب، قوی، بے مثل، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم یعنی العزیز کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر میدان میں غلبہ عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کا موضوع اور مضامین بہت اہم ہیں اور نور قرآن ہے، اور پھر نور قرآن کے جلوہ میں اگر ہم آگے بڑھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے حق میں قرآن پاک کی جس قدر آیات نازل ہوئیں اس قدر کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں. آپ اپنے موضوع کا اور آج کے دن کے اعتبار سے خود تعین فرماتے ہوئے گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا ہماری خوش قسمتی ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، وہ شروع ہوا اور ہم ذکر مولا کائنات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہماری تو نجات کا ذریعہ ہی ذات مولا کائنات ہے. اللہ پاک مولا کائنات کے ذکر پاک کا صدقہ نجات پانے والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. آج کا ہمارا خوبصورت عنوان سید المسلمین، ولی المتقین، قائد الغر المحجلین، سبحان اللہ، مولا المسلمین، یاسوب المومنین، ہادی کریم، صراط مستقیم، سبحان اللہ، ابر سخاوت، بحر کرامت، واہ، آفتاب مکارم، مہتاب بنی ہاشم، کیا کہنے، بازو مصطفیٰ، واہ، شیر خدا، قاتل مرحب، فاتح خیبر، ساقی کوثر، اسد اللہ الغالب، سبحان اللہ، اخر رسول، سبحان زوج البتول، ابو الحسنین، حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نور قرآن پروگرام ہی نہیں، جسے نور قرآن ملتا ہے اسے علی بھی مل جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں 300 قرآن کی آیات ہیں جو مولا علی کی شان میں اتری ہیں. اور ایک قول ابھی آپ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں جتنی آیات حضرت مولا علی کے بارے میں اتری ہیں اتنا کسی اور کے بارے میں نہیں اتری. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جن کو نبی پاک نے دعا دی تھی، تو جن کو نبی کی دعا کا صدقہ علم ملا ہے انہیں قرآن میں علی نظر آیا ہے. اچھا، بعض لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اتنی آیات نازل ہو گئیں. اللہ کے بندو، جب تم مولا کائنات کو دیکھو گے، قرآن مجید کو دیکھ لو، جتنی آیات صحابہ کی شان میں اتری ہیں، صحابہ کی صف اول میں مولا علی ہیں. یہ ٹینشن تو ہوتی ہے مفتی صاحب، بہت ہوتی ہے یہ آج کل تو لوگوں کو بہت زیادہ ہے. ایمان ہو تو دقت نہیں ہوتی، اور بندہ ایمان سے خالی ہو تو پھر علی دقت ہی دقت ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جتنی آیات صحابہ کرام کی شان میں اتری ہیں، صف اول میں مولا کائنات ہیں. جتنی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں، اہل بیت میں بھی مولا کائنات ہیں. جتنی آیات علماء کی شان میں آئی ہیں، علماء کے قافلے کے قائد اور امام اور علم کے قاسم مولا علی ہیں. اور جتنی آیات ولایت اور ولیوں کی شان میں اتری ہیں، ولیوں کے امیر اور ولایت بانٹنے والے مولا علی ہیں. اور جتنی آیات مجاہدین کی شان میں اتری ہیں تو جہاد کی زینت ہی مولا علی ہیں. جتنی آیات بہادروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، شجاعت تو علی کے در کی خیرات بن کے جاتی ہے. اور جتنی آیات اہل تقوی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، متقین کے امام ہی مولا علی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو حد کر دی، وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، جہاں جہاں بھی آیا ہے اس قافلے کے امیر کا نام مولا علی ہے. اگر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو حیا اور وفا کا سرما آنکھ میں لگا کر دیکھیں گے تو نبی کے سائے میں قرآن کی ہر آیت میں نور نبی بھی نظر آئے گا اور نبی کے پہلو میں مولا علی بھی نظر آئیں گے. سبحان. میں خواجہ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں، اور مفتی صاحب نے جو تتمہ اور ابتدائیہ آج کی افتتاحیہ انہوں نے، بلکہ جو آج کا ایک کلیدی جو خطبہ اور گفتگو ہے وہ انہوں نے فرمائی ہے، میں چاہوں گا کہ بات کو آپ آگے بڑھائیں. اور اقبال نے کہا تھا کہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایماں علی. اور عشق کے مضامین صوفیاء نے جس طرح باندھے ہیں اس کے اس عہد میں امین اور نقیب تو آپ ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ بلا مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اور بڑی تفصیل کو انہوں نے. ظاہر ہے اس کو گفتگو تو ہم نہیں کہہ سکتے، خطاب ہی کہہ سکتے ہیں. اور اگرچہ یہ ابھی تو پروگرام کا مقدمہ ہے، ابتدائیہ ہے، ابھی خطاب بھی آئے گا، ابھی خطاب اس کے بعد ہوگا. اس میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا ہے نا جناب، اور ایمان کا تقاضا بھی ہے. ایمان کا تقاضا ہوتا. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کروں گا کہ علی امام منست و منم غلام علی. واہ 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 واہ. علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرام فدا بنام علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے جد امجد حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ من نہ دانم کہ کیستی، لیکن واہ، میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں. ظاہر از خانہ خدا شدائی، واہ، آپ کا ظہور خانہ خدا سے ہوا ہے، واہ، اس کے بعد کچھ اور جاننے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ.
تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رتبوں سے نوازا ہوا ہے. سبحان اللہ. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور مولا کائنات کو نوازا ہے، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز قرآن پاک میں موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا سورہ فاتحہ میں موجود ہے. سبحان اللہ. اور سورہ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ سارا اس کی بسم اللہ میں موجود ہے. اور بسم اللہ میں جو کچھ موجود ہے وہ سارا اس کی بے میں موجود ہے. اور بے کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا اس کے نقطے کے اندر موجود ہے. ویسے بھی ساری بات ایک نقطے میں ہی ہوتی ہے. اور حضور مولا کائنات فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، اس بے کے نیچے والا نقطہ میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ حضور مولا کائنات اس پہ حاوی ہے، ان کی شخصیت اور ان کی ذات. اور اگر اتنے علوم و معارف کی جامع شخصیت حضرت مولا کائنات کو حضور فرما رہے ہیں، یہ تو علم کا دروازہ ہے اور میں اس کا شہر ہوں. تو اس شہر کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت شعر آپ ابھی پڑھ رہے تھے، میں بھی اسی کا ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، 2 شعر. وہ فرماتے زمزم ار جوشد ز خاک من ازوست. سبحان اللہ. اگر میری خاک سے زمزم ابلتا ہے اس کی وجہ حضرت علی. واہ. زمزم ار جوشد ز خاک من ازوست. اور دوسرے مصرے میں فرمایا میں اگر ریزت ز تاک من ازوست. سبحان اللہ. اور ان کے جو جاننے اور ماننے والے ہیں وہ تو ہمیشہ محبتی کے امین ہوتے ہیں. جی. اب ایک اور شعر علامہ اقبال کا میں آپ خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں شعر حق این خاک را تسخیر کرد. واہ واہ. شعر حق نے اس خاک کو مسخر کر دیا ہے. کیا کہنے. اور این گلے تاریک را اکسیر کرد. یہ تو اندھیری مٹی تھی اور ان کو انہوں نے اکسیر بنا دیا ہے. سبحان اللہ. یہ کمالات ہیں کہ وہ ان کے جو عناصر ہیں ان میں اگر خاک بھی شامل ہے تو اس خاک کو بھی انہوں نے اکسیر کر دیا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے معیار بڑے قائم کیے ہیں محبت کے. مثلا یہ کہ آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو نماز کی کیفیت میں فرمایا یہ جو تیر میری پنڈلی میں پیوست ہوا ہے اس وقت نکال لینا، مجھے اس کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ انہماک جو ہے عبادت خداوندی میں یہ حضور مولا کائنات نے فرمایا. اور اس کے علاوہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا یہ عالم ہے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کسی کو. لیکن حضور جب ان کی گود میں آرام فرما رہے ہیں تو اس وقت نماز عصر قضا ہو جاتی ہے تو حضور مولا کائنات نے آپ کو بیدار نہیں کیا. اس لیے کہ ادب کے تقاضے یہ ہیں. حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں مکونائے صبا مشوش سر زلف پریرا. میرے محبوب کی زلف کو بھی پریشان نہ کرنا باد صبا سے کہتے ہیں. کیوں؟ تجھے کیا پتا کہ 1000 جان حافظ بفدائے تار بوئے. اس زلف کی تار پر تو حافظ کی ہزاروں جانیں قربان ہوں. تو آپ نے بیدار نہیں کیا، نماز عصر قضا ہو گئی ہے. جان بوجھ کر بیداری کے عالم میں نماز عصر قضا کر دی ہے. اور جب حضور بیدار ہوئے تو پوچھا ما یبکی کا یا علی ہو. عرض کی حضور نماز عصر قضا ہو گئی ہے. حضور نے تنبیہ نہیں فرمائی کہ مجھے جگا دیتے، کیوں نہیں جگایا، نماز کیوں قضا کر دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی میرے پروردگار کہ جس وقت علی نے جان بوجھ کر جاگتے ہوئے نماز عصر نہیں پڑھی میری خاطر، اس وقت انہو کان فی طاعتک و طاعت رسول کا، اس وقت تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں بھی تھا. اور پھر کیا ہوا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے.
ثابت ہوا کہ جملہ وہ فرائض، چشتی شعر ہے اس قادری پیر کا، جناب، وہ فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ یہ نعت خوان جو ہوتے ہیں یہ علی علی کرتے ہیں، اور میں اس کی حکمت جو سمجھا وہ یہ تھا کہ ان کو جو اس انسٹیٹیوشن کو ایک نام جو دیا ہے، جی نعت گوئی اور نعت خوانی کو جو ایک ٹائٹل دیا ہے ایک ادارے کو، وہ مولا علی نے دیا ہے۔ جی اور آپ نے فرمایا یقول نعت ہو، یا رسول اللہ یہ جو آپ کا نعت گو ہے، یہ جو نعت خوان ہے، یہ کہتا ہے لم را قبلہ ولا بعد مثلہ، کہ یا رسول اللہ نہ آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہوگا۔ شہباز قمر فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ابتداً حمد کے چند اشعار اور اختتام پر پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا۔ جناب خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلال کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرت مفتی صاحب آج کا موضوع اور پھر آپ کا بیان بسم جناب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں سچوں کی سنگت سے مراد ہے مولا علی کی سنگت، سبحان اللہ، مولا علی کے ساتھ ہونا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ مولا کائنات کے بعد جتنے اصحاب تقوی اور اصحاب ایمان ہیں ہی وہی جو علی کے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر اصحاب تقوی اور اصحاب ایمان میں کامل ترین لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور ولی تو سارے مرید ہیں مولا علی کے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ وہ ولی بن ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک ان کی ولایت مہر نہ کا لگے۔ قاسم ہی مولا علی ہے، سبحان جب اللہ۔ تک کوئی خیرات نہ لے علی سے وہ ولی نہیں بنتا۔ سبحان اللہ۔ تو جس سے خیرات لینے والے ولی بنتے ہیں زمانہ انہیں علی کہتا ہے۔ اور
اس عہد میں اس خطے میں راسخ الاعتقادگی اور عقیدگی کی جو سب سے معتبر شخصیت حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ ان کے ماں باپ کے زمانے کی بات نہیں ہے، ان سے قبل بھی جو جی بالکل بالکل، بلکہ جس نبی کی امت میں بھی کوئی مقام ولایت پہ پہنچا علی کی توجہ سے ہی پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا کائنات کے ساتھ ہونا، اور دوسری قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ بھی بڑی خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، محبوب آپ ان کو گفتگو کے لہجے سے پہچان لیں گے۔ یہ ہے منافقین کے بارے میں کہ منافق بات کرے گا پہچانا جائے گا علی کا بغض رکھتا ہے، علی کی دشمنی کرتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسا نسخہ ہے، علی کا نام لے کے چہرے کا جغرافیہ پڑھ لیں، اگر چہرہ اتر جائے تو سمجھ لیں کو منافق ہے، اور اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لیں کو محمد عربی کریم کا عاشق ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَائِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ محبوب بے شک اللہ آپ کا مددگار ہے، مولا ہے، جناب جبرائیل مددگار ہیں اور نیک مومن۔ یہاں پر مفسرین نے کہا صالح المومنین سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اچھا اللہ فرماتا ہے محبوب علی آپ کا مددگار ہے، اور میرے نبی نے بھی کمال کر دی، غدیر قوم کے موقع پر مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے امت کو کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اور اگر آیت مبالغہ کی بات نہ کی جائے تو بالکل بات یہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ آیت مبالغہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے انفسنا، سبحان اللہ، کہ تم اپنے عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے۔ بیٹے حسنین کریمین حضور لے گئے اور تم اکیلی سیدہ زہرا ساتھ گئیں، لیکن قرآن نے لفظ نساء کا کہا ہے، پوری کائنات نسائی ذات زہرا ہے، اور انفسنا میں مولا علی کو لے گئے۔ اور اس پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود گفتگو نہ کروں، میں تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلا شک و شبہ اپنے دور کا علوم، تقوی، طہارت اور مقام مرتبت کا جو غوث جلی تھا وہ مہر علی تھا، جہاں اقبال، جس کے دروازے پر اقبال جیسے لوگوں نے جا کے دستک دی اور سر جھکایا، انہوں نے سر جھکایا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے پہرے کے لیے حضور خود جنہیں منتخب فرمائے، تو حضرت تاجدار گولڑا کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں انہی کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، وہ کہتے ہیں کلمہ انفسنا سے کمال اتحاد اور قرابت ما بین نفس نبوی و نفس مرتضوی۔ واہ واہ، اب یہ بات بھی سمجھنے کے لیے بھی تاجدار گولڑا کی نوکری ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں علی اور نبی کا آپس میں اتحاد اور ذات نبی اور ذات مرتضیٰ میں جو قرابت ہے اس کی وجہ سے انفسنا کہا گئے۔ اپنے آپ کو لاؤ تو اپنے آپ میں حضور بھی ہیں اور مولا علی بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایک تو ہے قرابت ظاہرہ اور ایک قرابت پوشیدہ بھی ہے، قرابت باطنی بھی ہے، جسے کمال اتحاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حدیث نقل کی ہے، فرمایا وہ حدیث سے بھی ثابت ہے، مولا کائنات کو حضرت مولا مرتضیٰ کو نبی پاک نے فرمایا تھا اما انت یا علیو، اے علی تو فخاتنی، تو میرا داماد ہے، و ابو والدی، اور تم میری اولاد کا باپ ہے۔ اگر یہ کمال باطنی اتحاد نہ ہوتا تو حضور کی اولاد کے باپ علی کیوں ہوتے؟ اور آگے میرے پاک نبی نے فرمایا انت منی وانا من کا، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ تو تاجدار گولڑا نے جس جرت کے ساتھ اس اتحاد اور اس قرب کو بیان کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ شعر اگر کوئی اور بندہ پڑھتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں تاجدار گولڑا کو، جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھ کے مقام علی بھی بتا دیا اور چھوٹے موٹے محبان علی کو بھی مختلف قسم کی زدوں سے بچا لیا کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ اور آپ نے بالکل ابتدا میں قرآن پاک کی آیت سے وہ حدیث پاک پڑھی تھی، یہ جو آیت تطہیر ہے، چادر میں سرکار نے مولا مرتضیٰ کو ساتھ بٹھا کر کے تو سرکار نے دعا کی یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اب مولا کائنات کا جو حصہ ہے، بعض لوگوں کو ٹینشن ہوتی ہے یار یہ ہے، اللہ نے ڈبل حصہ بنایا ہے، وہ صحابی بھی ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں اور نبی کے ویر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ نبی پاک کی نسل کی اصل بھی ہیں۔ جس نسل جیسی نسل کوئی نہیں، اس نسل کی اصل علی ہیں۔ اب بندہ خود سوچ لے، نسل لاجواب ہے تو اصل بھی تو لاجواب ہے۔ سبحان اللہ۔ جی خواجہ صاحب، آپ اسی موضوع سے ہمیں اور نور اور رہنمائی عطا فرمائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ بہت سی آیات ہیں جو حضور مولا کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ حضور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے،
تو ان کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی گئی، اور ایک سا کو جو سانچا ہے اس کا آٹا لے کر روٹی پکائی گئی۔ جب تیار ہوئے تو ایک مسکین آ گیا، اس کو افطار اس روٹی کے ساتھ کرنے کے بجائے اس کو دے دیا گیا۔ دوسرے دن پھر تیار کی تو افطار اس طرح کرنے کے کوئی یتیم آ گیا۔ تیسرے دن کوئی قیدی آ گیا، تو تینوں دن جو پکایا گیا تھا وہ سارا ان کو دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینوں و یتیموں و اسیرا، پوری کمنٹری فرما دی، پوری چیز کو بیان۔ سبحان اللہ۔ یہ خاص کرم ہے اہل بیت کرام کے ان شخصیات پر۔ اس کے علاوہ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، اور اس وقت ایک سائل آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں انہماک کمال ہے کہ وہ تیر نکال لیا جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، واہ واہ۔ لیکن اگر سائل آتا ہے تو اس نماز میں بھی اس کی طرف یوں توجہ فرمائی کہ اس کا سوال پورا کرنے میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ نماز مکمل کر کے اس کو دے دیا جائے، اسی وقت انگوٹھی اتاری اور اس کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں بھی، رات میں بھی، اور پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی۔ تو یہ 4 درہم تھے حضور مولا کائنات کے پاس، جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ ایک دن کے وقت دے دیا، ایک رات کے وقت دے دیا، ایک علانیہ دے دیا، اور ایک پوشیدہ دے دیا۔ یہ چاروں ادائیں جو تھیں حضور مولا کائنات کی، اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ یہ معیار بنا دیا گیا، اور اس پہ یہ آیت مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ معیار بنا دیا گیا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ پوشیدہ بھی دے سکتے ہیں، ظاہر بھی دے سکتے ہیں، رات کو بھی دے سکتے ہیں، دن کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ چاروں کیفیت اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن سرم و علانیہ کی جو ترتیب ہے یہ بتاتی ہے کہ علانیہ دینے سے پوشیدہ دینا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، سورہ مریم کی آیت 96 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، عنقریب رب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی، اور اس سے مراد ایمانداروں کے دلوں میں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان بھی ہے، اور حضرت محمد بن حنفیہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں لا یبقى مومن الا وفی قلبہ ود لعلی و اہل بیتہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کا انداز دیکھیں کہ اہل ایمان کے دلوں میں محبت کون پیدا فرماتا ہے؟ اللہ۔ اور حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں اب دنیا میں کوئی مومن ایسا ہے ہی نہیں جو علی اور علی کے گھر سے پیار نہ کرے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے پھر بندہ پہچانا جاتا ہے، دلوں میں پیار علی کا خدا رکھتا ہے، کسی کے دل میں نہیں ہے پیار تو اسے چاہیے مومن بن جائے تاکہ علی کا پیار اس کے دل میں آئے۔ علی کے غلامی کے لیے، محبت کے لیے بندے کا ایماندار ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں میں اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، علی کی محبت کتنا قیمتی چیز ہے۔ جس دل کو خدا پسند کرتا ہے خدا خود رکھتا ہے، اور جب جس دل میں اللہ علی کا پیار رکھ دے گا، اب میرے نبی کا ارشاد پھر آگے ہمارا سہارا بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کا اشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے بندہ پیار کرتا ہے۔ تو جن کے دلوں میں علی کا پیار ہے اللہ کے فضل سے ان کا اشر بھی علی کے ساتھ ہوگا۔ اور مولا کائنات کی میدان حشر میں عزت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری حمد کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ایک صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اتنا وزنی جھنڈا اٹھا لے گا علی؟ تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، ان لہو صبرن کا صبری،
علی کا حوصلہ مجھ محمد والا حوصلہ سبحان ہے. اللہ، سبحان وَإِنَّ لَهُ قُوَّةً كَقُوَّةِ جبرائیل. سبحان اور علی کے اندر جو پاور ہے وہ تو جبرائیل والی پاور ہے. کیا اور اس اگلے جملے کی پتہ نہیں سرکار نے کیوں فرمایا وَإِنَّ لَهُ حُسْنًا كَحُسْنِ یوسف. واہ، اور علی سبحان کا اللہ، حسن تو سبحان یوسف کا اللہ، حسن ہے. سبحان مطلب کیا ہے؟ سونے محمد کا سونا جھنڈا سونے علی کے ہاتھ میں ہوگا. سبحان اللہ. وہ جھنڈا اٹھائے گا تو پاور مصطفیٰ والی، قوت جناب جبرائیل والی اور حسن جناب یوسف والا. حضرت مولا کائنات کی عزتیں اور عظمتیں اتنی ہیں، قرآن کی آیتیں اتریں، میرے نبی ان کی عظمت پہ خطبے دیں. تو آج ہم اگر یہ چاہیں کہ چند منٹوں کی گفتگو سے، مجھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بات بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی پر ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے ذکر علی کرنا. پھر سوال ہوا کرتے کیوں؟ کہتے ہیں محبت مجبور کرتی ہے. مومن جو ہیں دل میں علی کا پیار ہے، غلامی کے لیے کرتے ہیں، وگرنہ اس ذکر کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور ایک بزرگ مفتی نے صاحب، ایک اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ اس ذکر کو روک بھی نہیں سکتے. نہیں روک تو سکتا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ جس پر ہو. اس پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. خدا کی کائنات میں محمد کا ذکر نہیں روکا جا سکتا، محمد کی امت میں علی کا ذکر نہیں روکا جا سکتا. اس لیے کہ مصطفیٰ خدا کے محبوب ہیں اور علی المرتضیٰ مصطفیٰ کے محبوب ہیں. اور ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کی تھی، میرے خیال میں اس بزرگ کے سائے میں ہم نذرانہ پیش کر لیں. انہوں نے کہا تھا کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست. واہ. علی کی تعریفیں کرنا زبان کے ساتھ گفتگو میں یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور آگے کہا گنجائش بحر در سبو ممکن نیست. سمندر وہ جام میں نہیں آ سکتا تو علی کا مقام کسی زبان میں کیسے آ سکتا ہے. اور آگے انہوں نے کمال کر دی. وہ کہتے ہیں من ذات علی را بواجبی دانم. میں مولا علی کو بس تھوڑا سا جانتا ہوں، زیادہ مجھے علی کے بارے میں پتہ نہیں. حضور بتا دیں کتنا دانم جانتے ہیں؟ کہتے ہیں الا دانم کہ مثل او ممکن نیست. اتنا ہی جانتا ہوں علی ایک ہی ہے. کیا علی ایک ہی ہے. باب مدینۃ العلم والحکمت والہدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ ہستی جو دنیا میں تشریف لائی تو سب سے پہلے انہوں نے جو چہرہ دیکھا وہ نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختمی مرتبت کا تھا. حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی، آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اور 30 سال کی طویل رفاقت اور اس ساری رفاقت کے بعد جب نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری پردہ فرما رہے تھے، تو لحد اطہر میں جس شخصیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا، اور سب سے آخری فرد جو قبر اطہر سے باہر آئے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. پوری زندگی جو حضرت علی المرتضیٰ کی ہے، ایک لمحہ کے لیے نہ رفاقت سے علیحدہ ہوئے اور نہ آپ کا چہرہ کبھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہوا. السلام تاجدار حل عطا مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا. السلام حضرت شیر خدا از معین الحق معین بے نوا، جن کا تذکرہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی گفتگو میں کیا. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے حضرت پیر معین الحق گیلانی، ان کے سلام کے اشعار کے ساتھ منقبت کے لیے الحاج شہباز قمر فریدی. سب غموں کی دوا علی مولا، سب غموں کی دوا علی مولا، علی مشکل کشا علی مولا، شاہ ارض و سما علی مولا، علی شیر خدا علی مولا، علی شیر خدا
کچھ نہ کہا نکیروں نے، قبر میں جب کہا علی مولا، قبر میں جب کہا علی مولا، باب خیبر کو توڑنے کے لیے مصطفیٰ نے کہا علی مولا، مصطفیٰ نے کہا علی مولا، علی مشکل کشا علی مولا، چاہتے ہو اگر عمل لوگو، چاہتے ہو اگر عمل لوگو، ایک ہی راستہ علی مولا، ایک ہی راستہ علی مولا، ہو مبارک یزیدیوں کو یزید، حسینیوں کو ملا ہے علی مولا، علی شیر خدا علی مولا، علی شیر خدا علی مولا، یہ اجالے جو گھر میں رہتے ہیں، یہ اجالے جو گھر میں رہتے ہیں، گھر کے باہر لکھا علی مولا، گھر کے باہر لکھا علی مولا، ساری دنیا تو چھان لے جا کر، ہے کوئی تو دکھا علی مولا، ہے کوئی تو دکھا علی مولا، منکروں کے جگر جلاتا ہے، ایک نعرہ لگا علی مولا، علی مولا، علی مولا۔